السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم جمع بین الصلاتین کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین یعنی دو فرض نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ایک ساتھ ادا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے، کون سے امام کے نزدیک جائز ہے اور کون سے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ائمہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک ساتھ پڑھنا بغیر عذر کے اتفاقی طور پر جائز نہیں ہے۔ یعنی تمام کے تمام امام اس بات پر متفق ہیں کہ جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو بغیر عذر کے ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، بغیر عذر کے ایک ساتھ جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفر میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے سفر میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ائمہ ثلاثہ سفر کو عذر مانتے ہیں۔ اب رہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی دو فرض نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے اکٹھا پڑھنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، نہ عذر کے ساتھ جائز ہے نہ عذر کے بغیر جائز ہے۔ صرف حج کے موقع سے عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، دو نماز کو اکٹھا ادا کر سکتے ہیں، دو نماز کو ایک ساتھ حج کے موقع سے عرفات اور مزدلفہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ احناف کی دلیل بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ دوسری دلیل قرآن سے ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازی کے لیے جو نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر کرتے تھے، یعنی ظہر کو اخیر وقت میں پڑھتے تھے، اور عصر کو مقدم کرتے تھے، یعنی عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے، اور مغرب کو مؤخر کرتے تھے، یعنی مغرب کو آخری وقت میں پڑھتے تھے، اور عشاء کو مقدم کرتے تھے، یعنی عشاء کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ رواہ الطحاوی و حاکم و احمد، کہ اس حدیث کو امام طحاوی نے، امام حاکم نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ان حدیثوں کا کیا جواب ہے جس حدیث میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ ملتا ہے؟ احناف ان حدیثوں کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جس حدیث میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھو اور دوسری نماز کو شروع وقت میں پڑھو۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز کو شروع وقت میں پڑھا جائے تو یہ جمع ہے، لیکن جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں۔ دو نمازیں جمع تو ہوئی ہیں لیکن صورتاً جمع ہوئی ہے۔ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا گیا ہے، دوسری نماز کو شروع وقت میں پڑھا گیا ہے، تو جمع تو ہوئی دو نمازیں ایک ساتھ، لیکن صورتاً جمع ہوئی، حقیقتاً جمع نہیں ہوئی۔ حقیقتاً اس لیے جمع نہیں ہوئی کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت ہی میں پڑھا گیا اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت ہی میں پڑھا گیا۔ بس اتنا سا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا گیا
اور عصر کی نماز کو شروع وقت میں پڑھا گیا تو صورتاً جمع ہوا، حقیقتاً جمع نہیں ہوا۔ تو ان حدیثوں کا یہی جواب ہے جس حدیث میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب جمع صوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا عذر کے ساتھ سفر وغیرہ میں جائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، جمع بین الصلاتین کرنا نہ عذر کے ساتھ جائز ہے نہ عذر کے بغیر جائز ہے، صرف حج کے موقع سے مزدلفہ اور عرفات میں جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔